عاشقی بہتر ہے یا معشوقی؟ اس کے بعد عشق کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، عاشق بننا چاہتے ہو یا معشوق؟ آپ نے سوچا کہ اگر عاشقی طلب کرتا ہوں تو عاشقی سرفروشی ہے، بے حد آزمائش اور امتحان اور بلا و مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر معشوقی چاہوں تو یہ بھی نامناسب بات ہے، اپنے منہ سے کس طرح محبوبیت کا مرتبہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ آپ بہت فکر مند تھے کہ کیا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی مہلت دے کر فرمایا، اچھا کل اسی وقت جواب دینا۔ آپ رات کے وقت تشویش کی حالت میں گشت لگا رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا پریشانی بڑھتی جاتی۔ اس تشویش کے عالم میں ایک طرف سے آواز آئی، بس اتنی عبادت کی، اتنے مراتب حاصل کیے، معمولی سے سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ آپ نے اس طرف دیکھا تو ایک غریب فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک دکان پر بیٹھا بھاڑ جھونک رہا تھا۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ راز تو میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اس کو کیسے معلوم ہوا؟ اور خوش بھی ہوئے کہ کوئی تو ہمدرد ملا۔ جو ہی آپ آگے بڑھے انہوں نے کہا، بس وہیں رہو، آگے مت آؤ، کل 12 بجے مجھ سے ملنا، میں سوال کا جواب تمہیں بتا دوں گا۔ جب دوسرے دن وقت مقرر پر وہاں گئے تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگوں سے دریافت کیا، یہاں ایک درویش رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہاں تو کوئی درویش وغیرہ نہیں رہتے۔ جب آپ نے فرمایا، یہاں بیٹھ کر بھاڑ جھونکا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا، اچھا وہ بدماش؟ اجی صاحب، آپ کو تو اس کا علم نہیں، وہ تو بہت ظالم تھا، کئی سنگین جرم کیے، کئی لوگوں کو قتل کیا، اور آخرکار آج وہ گرفتار کر لیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر اسے تمام شہر میں پھرایا گیا اور اس کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی کے بعد اتار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ایسے مجرم کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اور پھر ان ٹکڑوں کو شہر کے فلاں جانب ایک کوڑے پر پھینک دیا گیا ہے تاکہ کتے اور چیل کوے کھا جائیں۔ اب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہیں یہ تو یقین تھا کہ وہ ولی اللہ ہیں، اگر ولی اللہ نہ ہوتے تو انہیں اس راز کا علم نہ ہوتا۔ بہرحال یہ خیال کر کے کہ ولی اللہ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، آپ اس کوڑے پر تشریف لے گئے جہاں ان کے جسم کے ٹکڑوں کو پھینک دیا گیا تھا۔ جب آپ نزدیک پہنچے تو ان ٹکڑوں میں حرکت ہوئی اور اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ درویش اٹھ بیٹھے۔ یہ دیکھ کر کوے وغیرہ اڑ گئے۔ انہوں نے اٹھتے ہی کہا، عاشقی کا حشر دیکھ لیا؟ تمام عمر بھاڑ جھونکوائی، پھر گدھے پر سوار کر کے بازار میں پھروایا، لوگوں سے گالیاں دلوائیں، بدمعاش اور مجرم کہلوایا، اس پر بھی اکتفا نہ کیا، دار پر چڑھوایا، جسم کے ٹکڑے کروائے اور شہر کی سب سے گندی جگہ پر ٹکڑوں کو کتوں کے آگے پھینکوا دیا۔ یہ ہے عاشقی۔ اب تم نازک مزاج ہو، یہ چیز کم برداشت کر سکتے ہو۔ رہا معشوقی، یہ بھی بہت نازک معاملہ ہے۔ اپنے منہ کس طرح معشوقی طلب کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا نہ تو عاشقی نہ مانگو اور نہ معشوقی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو کہ یا اللہ، تو مالک ہے، تیرا فیض عام ہے، جو چیز تو پسند کرے میں راضی ہوں، میں اس قابل نہیں کہ خود طلب کروں۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے
جسم کے اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کوے اور کتے پھر نزدیک آنے لگے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہٹایا، لیکن وہ پھرا گئے۔ آپ نے جلال کی نظر سے ان کی طرف دیکھا تو سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چادر کو زمین پر بچھایا اور ٹکڑوں کو جمع کر کے سر پر رکھ کر اپنی خانقاہ میں لے آئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا۔ لاش میں بدبو ہو گئی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور آپ کی طبع مبارک بہت لطیف ہے، آپ بدبو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ الگ ہو جائیں، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس مرد نے میرے ساتھ کیا احسان کیا ہے۔ چنانچہ تجہیز تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہیں خانقاہ کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، جو شخص میرے پاس آنا چاہے پہلے ان کے مزار پر فاتحہ پڑھے اور پھر میرے پاس آئے، اور واپسی پر بھی فاتحہ پڑھ کر جائے۔ چنانچہ یہ دستور آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہے عاشقی۔